کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور آیت نمبر ہم نے آج 13 سے پڑھنا ہے، لیکن ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ان آیات کی تلاوت نہیں سنی تھی، تو تھوڑی سی تلاوت سن ہی لیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک ردھم بن جائے گا کہ پچھلی دفعہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح جیسے کل آپ سبق سناتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ اس میں اتنے واقعات ہیں اور اتنے مسائل اور آگے فتاویٰ وغیرہ ہیں کہ آپ میں سے اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت علم حاصل کریں تو ضرور اس کے بارے میں اپنے اپنے طور پر مطالعہ کریں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں نے حق ادا کیا، کیونکہ ویسے بھی اتنے دنوں کے بعد کلاس ہوئی تو لیکن انشاءاللہ آج کوشش کروں گی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی 12 آیات میں کیا سیکھا، تو تلاوت ہی پہلے سن لیتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہماری تلاوت کا ہے وہ بھی حق بھی ادا ہو جائے گا، اور تھوڑا سا ایک ریمائنڈر بھی ہو جائے گا سارا۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ جی آیت نمبر 12 تک ہم نے کیا تھا، اور اسی میں ہی ہم نے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ رہے تھے، اور ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کل آپ نے بات کی کہ اگر کوئی 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی آپ کو سمجھایا نا، گناہ کبیرہ پر حدود نافذ کی جاتی ہیں، تو حد قذف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی یعنی فحاشی کی تہمت لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ لائے تو پھر الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو حد کہا جاتا ہے، جیسے ہاتھ کاٹ وہ چور کی سزا ہے، یہ ساری حدود ہیں جو نافذ کی جاتی ہیں، یہاں قتل ناحق پر جو حد نافذ کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اپنی ہی بیوی پر الزام لگائے تو پھر ظاہر ہے وہ اب 4 گواہ نہیں لا سکتا، اور اس میں حدود نہیں نافذ ہوتی ہیں، پھر اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کی 4 گواہیاں اللہ کی قسم کھائی جاتی 4 دفعہ، اور وہ 4 گواہیوں کے ایک طرح سے قائم مقام ہو کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس میں ایک میں آ رہا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اور دوسرا یہ کہ اگر عورت ایسا وہ کرتی ہے تو وہ پھر کہتی ہے کہ اللہ کا غضب اس پر ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی جی اس کو لیان کہیں گے نا؟ ہاں، اس کو ہم لیان کہیں گے، اور یہ پھر حد نہیں ہے نا، یہ لیان کا ان کے مابین یعنی کہ ہمیشہ کی جدائی پڑ جائے گی۔ اور جیسے آپ نے کل بتایا تھا کہ اگر جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ معاف کر دے تو پھر حد اٹھا لی جائے گی اس سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا آیت کے اگلے ہی حصے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر وہ کیونکہ پیچھے جب آیا نا آیت نمبر 4 میں اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ نافرمان ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، کیونکہ اوپر آ رہا نا ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ سزا یعنی پانے کے باوجود بھی یعنی جب حد بھی نافذ ہو جائے گی تو ان کی شہادت قبول نہ کی جائے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں آج آگے سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 11 سے بنیادی طور پر جیسے ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، روایت ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو ہے واقعہ عفق کہلاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ظاہر ہے تفسیر دوسری والی ہے، لیکن آپ چیک کر لیں، واقعہ اسی طرح کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا، بخاری کی روایات میں بھی آتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی کی آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یہ پوری 10 آیات اتری، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اتنا زیادہ میرے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات ساری اتاریں گے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو محتاجی اور رشتہ کی وجہ سے مستح کی مدد کیا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آئندہ میں مستح کو کچھ نہیں دیا کروں گا۔ کچھ آیات آگے آ رہی ہیں لیکن میں واقعے کو ایک ہی اسٹریچ میں پڑھنے کی وجہ سے جو ہے میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب کہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور آگے تک یہ آیت سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر وہ مستح سے پہلا سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستح زندہ تھا میں یہ معمول بند نہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے کسی پیارے پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اور اس کو وہ ہمارے احسان کی زد میں ہو، یعنی ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوں،
تو فوراً ہمارا ایمان اس حد تک نہیں ہے کہ ہم پھر اس کو وہ وظیفہ جاری رکھیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس سے اچھے طریقے سے بات ہی کریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو پھر انسان دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے. اس کے بعد ایک اور بات جو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانہ میں آپ زینب بن جہش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے کہ تم عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیسا سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ کو اچھا ہی سمجھتی ہوں، آپ کی بیویوں میں سے زینب بھی میرے برابر کی تھیں، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھیں، اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا. اور ان کی بہن ہمنہ بنت جہش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی کہ تو جیسے دورے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی مختلف لوگوں کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ سوکن کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ تھا کہ میں یعنی بلا وجہ ایسی باتیں جو کہ جن پر کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، بس ادھر میں نے کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی تو آگے جھٹ سے کر دی، اور میں ایسا نہیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ جیسے پڑھ رہا ہے کہ ان معاملات کے پیچھے نہ پڑیں جس کے بارے میں تیرا علم نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی کنسرن ہے، یعنی تحقیق ابھی کی نہیں اور اس کو آپ بیان کرنا شروع کر دیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو ایک بہتان ہی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. وہ صرف اپنی زوجہ محترمہ کو ہی نہیں بلکہ صفوان بن معطل کو بھی ایک پاک باز انسان سمجھتے تھے، اور اسی لیے پچھلی دفعہ ہم نے وہ واقعہ سارا پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر فرمایا تھا کہ کون یعنی میرا اس معاملے میں میرا مددگار ہو، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے منافق ہے، اور اسی کے لیے آ رہا نا کہ اس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا تھا. اور اس قصے کا براہ راست صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچتا تھا. الزام تو عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا اور آپ کے ایک صحابی پر، لیکن جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں نا، جب ان پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ اس شخص کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں قبائل کا جو جھگڑا شروع ہوا اس کو بڑھنے نہیں دیا، بلکہ آپ نے وہ صدمہ بھی اپنے اوپر ہی برداشت کر لیا اور مسلمانوں میں جھگڑا نہیں ہونے دیا. اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بے تاب اور بے قرار رہے کہ یقینی علم آپ کو حاصل نہیں تھا، اور آپ دوسروں کے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا استفسار وغیرہ بھی کر رہے تھے جو ہم دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں. اور اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور یہ بہت سارے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر وہ ہوتے نعوذ باللہ تو وہ بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتے اور ایسے ہی اتنی ساری ٹینشن سے بچ جاتے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور یہ ایک طرح کا شرک ہی ہے، ان کے لیے بھی اس واقعے میں سبق ہے. اور بھی اس سلسلے میں آپ جب پڑھیں گی نا سارا تو ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی سبق دیکھتے چلے جائیں. تو ایک جو بات یہاں پر ہمیں سمجھ آ رہی، جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ اس میں کچھ سادہ دل یعنی مومنین بھی شامل ہو گئے تھے. منافقین کا ٹولہ تو تھا ہی اور اس میں رئیس المنافقین تو شامل ہی تھا، لیکن کچھ مومنین بھی اس سے متاثر ہو گئے تھے. اور وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی ایسے فتنے کی لپیٹ میں نہیں آ سکتے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اور کچھ اصول ہمارے لیے اتارے ہیں جو ہمیں زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو بہت مددگار ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی میری تو خود زندگی میں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے کہ یعنی سننے میں یہ آیا نا کہ اس طرح دو لوگوں کے مابین ایسا کچھ ہے اور لوگ اس کو اسی طرح اپنی زبانوں پر لے رہے تھے. اس وقت آپ کا کردار کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہی انسان ایسی باتوں سے بچ سکتا ہے اور اس سے نکل سکتا ہے.
اگلی آیت دیکھتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لائے اس پر 4 گواہ. فاذ لم یأتوا، پھر جب وہ نہیں لائے بالشہداء گواہوں کو، فاولئک، تو یہی لوگ عند اللہ هم الکاذبون، یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ بات تمہارے درمیان پھیلنا شروع ہوئی تھی اور جو لوگ یہ پھیلا رہے تھے تو وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. اور یہ ہو نہیں تھا سکتا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی عام خاتون نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی ماں ہیں، اور دوسری طرف جس سے وہ محتم کی جا رہی نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی پکا مسلمان ہے، انہیں اپنے ماں ہی کی طرح سمجھتا ہے، اور وہ ان سے پردہ بھی وہ کرتی ہیں، اور نہ تو وہ اس وقت ہم کلام ہوئے اور نہ ہی پورے سفر کے دوران، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ واقعہ سارا پڑھا ہے کہ ان کے مابین کیا معاملہ ہوا تھا. اور یہ سفر جو ہے صبح سے لے کر دوپہر تک ہو رہا ہے، عورت اونٹ پر سوار ہے اور مرد خاموش آگے آگے چل رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ان حالات میں کوئی ان دونوں پر الزام لگاتا ہے تو دراصل کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود ہی بدباطن ہے اور خبیث ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو شخص ایسی بری باتیں سوچتا ہے نا، وہ پھر دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی گمان رکھتا ہے. یہاں پر بھی ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو ہم اپنے دل میں اس کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان جیسا ہوتا ہے نا، ویسے ہی آئینے میں وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ ساری خباثت ان یعنی افک پھیلانے والوں کے اندر ہی تھی، کیونکہ گواہیاں تو ان کو مل نہیں سکتی تھیں. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں دراصل. اور یہ منافقین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اور وہی جیسے آپ منافقین کی پیچھے خصوصیات پڑھ رہے کہ جھوٹ اس میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، تو چھو جاتا تم کو اس معاملے میں، یعنی جس میں تم پڑ گئے تھے، افضتم، تم پڑ گئے تھے، فی ہی اس میں، عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب. افضتم کا مطلب ہے کہ تم اس میں پڑ گئے، یعنی آگے سے آگے اسی کے بارے میں سوچنے لگے، اور یعنی چہمگوئیاں ہونے لگیں، کچھ تو اس میں جا بھی پڑے، کچھ اس الزام میں شامل بھی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی مسلمانوں کو بالعموم، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان کو صبر اور استقامت کی توفیق بخشی. ادروائز جس طرح کا حملہ منافقوں نے کیا تھا، جیسے جب ہم نے اس سورہ کا آغاز کیا تھا نا، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ غزوہ کے موقع پر پیش آیا ہے. ٹھیک ہے. تو منافقین جو ہے نا، وہ آستین کا سانپ تھے. بظاہر وہ کھلے عام سامنے آ کر تو نہیں لڑائی کر سکتے تھے، تو پھر انہوں نے ایک یہ پروپیگنڈا سوچا کہ مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں انتشار پھیلایا جائے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. کوئی بھی معاملہ جو آپ کے گھر میں چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ضرور مرد کے باہر کے معاملات کو متاثر کرتا ہے. صحیح ہے. اور اس میں ہم عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہیں. اگر آپ نرمی، حسن سلوک کا معاملہ کرتی ہیں تو ایسا مرد باہر جا کر خوش اخلاقی ہی دکھاتا ہے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ منافقوں نے مسلمانوں پر اس سلسلے میں ایک بہت بڑا وار کیا تھا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو جن باتوں میں یہ پڑ گئے تھے، تو اور نعوذ باللہ اگر آگے بڑھ جاتے تو ایک بڑا عذاب ہوتا. لیکن اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہی کہ اللہ نے بچا لیا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقوں کے اس وار کے مقابلے میں صبر کی توفیق دی. صبر ان دا سینس کہ مسلمان ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے. کہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو معاملہ ہوا اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذات پر برداشت کر لیا، اور ظاہر ہے وہ قبائلی حمیت میں پڑ گئے تھے اور آپس میں قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی مسلمانوں کے مابین ہی، اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اس تلق کونہ بے السنتکم، جب تم اس کو لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، ویقولون، اور تم کہہ رہے تھے، بیافواہکم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم، جو نہیں تھا تمہارے لیے، بھی اس کا علم، کوئی علم، وتحسبونہ، اور تم اس کو سمجھ رہے تھے، ہینہ، آسان، یعنی معمولی بات سمجھ رہے تھے،
وَهُوَ حالانکہ وہ عند اللہ اللہ کے ہاں عظیم بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے. تو جس وقت تمہاری زبانیں اس بات کو لیے جا رہی تھیں، مطلب یہ ہے کہ ایک بات آگے سے آگے بغیر تحقیق کے منتقل ہو رہی تھی. تلقو تم اس کو ملاقات کر رہے تھے، لے رہے تھے، اور اس پہ کوئی غور و فکر اور تحقیق نہیں کر رہے تھے. تم یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افضل الانبیاء پر کے گھر کے لیے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی انوالو ہے، اور پھر یہ کہ آپ کے لیے کسی ایسی زوجہ کا انتخاب کیسے کر سکتے تھے جو ایسے کردار کی مالک ہو، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا خواب میں دکھائی گئی تھیں، یعنی اس نکاح پر اللہ کا اذن شامل تھا. اور پھر دوسری طرف یعنی جن کے لیے جن پر صفان جن کے ساتھ ان کو محتم کیا جا رہا تھا، وہ بھی ایک پاک باز انسان تھے. تو بغیر تحقیق کے اس کو تم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہوں کے ساتھ کہہ رہے تھے. اس میں دراصل انذار بھی ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ تم سوچو تو ذرا کیا باتیں تمہارے منہوں پر گردش کر رہی تھی. مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، یعنی تم اسے کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھ رہے تھے. لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ دنیا کے افضل ترین انسان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور اس کی چہیتی بیوی جو کہ اللہ کے اذن سے ان کے نکاح میں آئی تھیں، اور اللہ کی مکمل رضامندی اس پہ شامل تھی. تم ذرا سوچو تو صحیح، یہ کتنی بڑی بات تھی اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللہِ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرے جس کا کردار ہی نعوذ باللہ ایسا ہو. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو، قل تم کہا تم نے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب، ان نتکلم، کہ ہم بولیں، ہم زبان سے نکالیں، بہذا اس بات کو، سبحانہ کا پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی تہمت ہے، بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے. تو اس آیت میں اب نیوٹرل نہیں ہونا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتائی جا رہی ہے. ایک بڑا قیمتی اخلاقی ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک شخص کو دوسرے کے متعلق حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں. یہ اصول غلط ہے کہ ہر ایک کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور بلکہ یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھا جائے. اور پھر یہاں پر تو معاملہ اور بھی زیادہ سخت تھا، جیسے پیچھے آیا نا کہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی چہیتی بیوی کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. تو تم نے یہ بات کیوں نہ کی، ما یکون لنا ان نتکلم ھذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم، یعنی ہمارے لیے ایسی بات مناسب نہیں کہ ہم ایسی بات کریں. یہ تو بہت یعنی بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ تم لوٹو. آدھا یعودو ہوتا ہے نا کہ واپس ایسی باتیں کرو، پھر سے انہی معاملوں میں پڑو. لمثلہ مانے جس کے، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن بصیرت والا ہو، صاحب بصیرت ہو. وہ اگر اس کے سامنے منافقین ایسی کوئی چالیں رکھتے ہیں اور کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کو تو فوراً خبردار ہو جانا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے کی جا رہی ہے. یہاں پر بھی اپنے ایمان کو رکھ کر دیکھیں. بعض اوقات، اور خاص طور پر میں ایک دم سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسی باتوں کا تجربہ ہمیں ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہوتا ہے، کیونکہ بیک ہوم میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پیارے وہاں پر رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اور بعض اوقات کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کہ ایک رشتہ دار دوسرے کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، یا ویسے کوئی جو خاندان میں سٹوری گردش کر رہی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اس وہاں پر بھی اپنے ایمان کو چیک کیا کریں اور اپنی بصیرت کا جائزہ لیا کریں کہ کیا آپ ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں بغیر فریق ثانی کی بات سنیں، یا بغیر فریق ثانی کے بارے میں اچھا گمان رکھے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کانوں کے کچے ہوتے ہیں، ادھر بات سنی، ادھر ریئیکٹ کیا، ادھر اس بات کو آگے سے آگے پھیلا دیا، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہو رہی ہے.
اوپر سے میڈیا نے اس معاملے کو بڑا آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، بس وہی بات جو ابھی آیا نا، زمانوں سے لے رہے تھے، آڈیو میسیج لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی سنتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں ہاں وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، اور پھر ہم کبھی یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ یہ جس بندے کی بات کر رہا ہے تو میں اس کے بارے میں جانتی ہوں یا میں اس کے ساتھ رہ کے آئی ہوں، تو ہم بھی ان باتوں کو آگے سے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کی یعنی ایسی چالوں سے ہوشیار رہو اور ان باتوں میں دوبارہ نہ پڑو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر ایمان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بات جو ہے نا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عظمت شان کی بات ہو رہی ہے۔ تو تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے اہل کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور ذاتی ہے، قدیم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، یعنی ہر چیز میں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے آپ یہ دیکھیں کہ کونی معاملات ہیں کائنات میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات پھیلی ہوئی ہیں وہ، اور اسی طرح جو اللہ کے شرعی معاملات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار کائنات پر غور و فکر کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزیں ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں، اللہ کی حکمت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے نا، اور انہی چیزوں کو اب سائنس بھی پروف کر رہی ہے۔ تو جب کوئی کونی آیات میں اللہ کی حکمت کو مان لے تو شرعی معاملات میں بھی مان جاؤ اور اس کے مطابق ہی عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، آیتوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر انسان کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کل ہی آپ میں سے کوئی بات کر رہا تھا نا کہ مختلف مسلم ممالک میں ہم دیکھیں تو شرعی حدود نافذ نہیں ہو رہی ہیں نا، تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ہمارا جو عمل کا کام ہے نا، جو ہم سے مطلوب ہے، وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کونی اور شرعی آیات پر ایمان لے آئیں۔ اور نعوذ باللہ آج ہمارے ہی نسلوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو منافقین کی پھیلائی ہوئی ان سازشوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسا وحشیانہ مذہب ہے اور کیسی وحشیانہ سزائیں ان کے ہاں دی جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں۔ تو ہمارا امتحان کس چیز کا ہے؟ یعنی ہم صاحب اقتدار نہیں ہیں، ہم کسی اسلامی حکومت کے سربراہ نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے یہ معاملات ہوں تو ہم یہ شرعی حدود نافذ کریں جس میں سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی حکمت کار فرما نظر آتی ہے۔ ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم ان پر ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایمان لائیں گے تو پھر آگے بات بنے گی۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ پر ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ ہاں میرے رب تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے، اور ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ایمان لائیں گے نا تو پھر عمل کے راستے کھلیں گے۔ اگر شکوک و شبہات میں پڑے رہے کہ ہاں ہاں ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اور یہ تو پھر عمل کی طرف نہیں انسان کا دل مائل ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان کے تشیع پھیلے، الفاحشہ بے حیائی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب وہ لوگ یہ ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، تو ان کی سزا بتائے گی کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ کچھ لوگ بھی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ان تمام نتائج کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، کیونکہ ابھی پیچھے بھی آیا علیم حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہاں پر فاحشہ کا لفظ آیا ہے، الفاحشہ
فاحشہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہو۔ فحاشی کی اشاعت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم صورت وہی ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت کو الزام لگائے تو دوسرے لوگ بلا تحقیق اس بات کو آگے دوسرے سے بیان کرنا شروع کر دیں۔ یعنی یہ مطلب ہے یہاں پر آیت کا کہ انتشی الفاحشہ، کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی خوب اشاعت ہو، بے حیائی پھیلے۔ اسی طرح قرآن میں زنا کو فاحشہ مبینہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شہوت رانی کی دوسری صورتیں بھی ہیں، مثلاً مردوں کی مردوں سے خواہش پوری کرنا، لواطت، اور لواطت پر ہم جانتے ہیں کہ قوم لوط پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا، اور ہماری شریعت میں بھی لوطی پر حد ہے، یعنی سزا اس کی قتل ہے یا پھر اس کو بلند جگہ سے دھکا دے کر گرایا جائے۔ اس کے علاوہ فحاشی کی ایک صورت حیوانات سے غرض پوری کرنا ہے، اور اس میں نعوذ باللہ مرد اور عورتیں دونوں ہی ہیں، جیسے بڑے گھرانوں کی خواتین جو ہیں، اور یہ ساری باتیں اس وقت معاشرے میں عام ہیں کہ جانوروں سے اپنی شہوت پوری کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کوئی شخص حیوان پر جا پڑا ہے تو اس کو بھی اور اس حیوان کو بھی مار ڈالو۔ ترمذی ابواب الحدود کی یہ حدیث سے ہے۔ اس کے علاوہ فاحشہ یہ بھی ہے کہ عورتوں سے ہم بستری کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی 70 کے حدود مقرر کیے ہیں، جس سے ہم آج کل غافل ہیں، یعنی ہمیں یہ شعور ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اپنے مختلف فنکشنز میں دیکھ لیں، کمر ننگی ہے یا بازو، یعنی بہت ایسی چیزیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح فاحشہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے دوستوں سے اپنی بیوی سے ہم بستری کی باتیں دلچسپی لے کر بیان کرے، یا کوئی عورت اپنی سہیلیوں سے ایسے ہی تذکرے کرے، یا پھر یہ کہ بغیر کپڑوں کے عورت کا عورت سے ملنا، ٹھیک ہے، یا اس میں جو بھی فحاشی کی صورتیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو میڈیا اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے نا فحاشی پھیلانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دیں، یعنی ہم قیامت کے قرب کے اس دور سے گزرے ہیں کہ تھیٹر ہیں، سینما گھر ہیں، کلب ہاؤسز ہیں، ہوٹلوں کے پرائیویٹ کمرے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، ان پر شہوت انگیز پروگرام ہیں، زہد شکن گانے ہیں، فحاشی۔ اور پھر صرف میڈیا یہیں تک نہیں بلکہ جو ریٹن ہے، جیسے فحاشی پھیلانے والا لٹریچر ہے، ناول، افسانے، ڈرامے، جنسی ادب، اور یہ بہت زیادہ یعنی بکتا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کی آپ سینس کا اندازہ کریں کہ وہ بکتا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی سنجیدہ بات بھی پہنچانی ہے نا، تو اخبارات اور اشتہارات وغیرہ میں سب سے ٹاپ پہ کس کی پکچر ہوتی ہے؟ عورت کی، اور وہ بھی جتنا بھی اس کو ننگا کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ناچ گانے کی محفلیں ہیں، تو یعنی فحاشی کی اشاعت کا دائرہ تو بہت وسیع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں صرف لوگ ہی نہیں، حکومتیں بھی انوالو ہیں۔ اور اب یعنی کیا کہا جائے کہ یہ کوئی اسلامی ملک بھی پتہ نہیں، میں نہیں جانتی کوئی اس کی لپیٹ سے محفوظ ہے کہ نہیں، اللہ رحم کرے۔ تو وعید کیا ہے؟ جو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ پھیلے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ پھیلانے والے کون تھے؟ منافقین تھے، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں یہ فحاشی پھیلانے والے خود مسلمان ہی ہیں، اور آگے سے آگے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو پھر کان کھول کر یہ آیت سنانی چاہیے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، اور اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو گیا ہم اس پر عمل کریں، صحیح۔ اور میڈیا استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اس وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں کہ آپ کتنی تیزی سے اس سے باہر آتے ہیں۔ بچوں پر نگرانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو ڈیوائس ٹائم دیتے ہیں تو وہ کتنی دیر کے لیے دیتے ہیں، اور وہ سپروائزڈ ہوتا ہے یا بس آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ دوسروں کے لیے بدگمانی وہی کرتا ہے جو خود ویسے مزاج کا مالک ہوتا ہے۔
تو جیسے پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی رشتے کے حوالے سے کہ حرم ذالک علی المؤمنین، کہ مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے. اور اس آیت میں بھی نا دو باتیں ہیں نا، پہلے جو فرمایا گیا جا رہا ہے نا کہ زانی مرد زانی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور یا مشرک سے، تو کیونکہ وہ اس کی طرف کھنچتا ہے اپنی وہ طبیعت کے ملان کی وجہ سے. اور یہ ہوتا نہیں ہے کہ یعنی بدکار لوگ بدکاروں کی صحبت میں ہی چین پاتے ہیں، اور اچھے لوگ اچھوں کی صحبت میں ہی چین پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ پھر اسی کی طرف کھنچتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں سے نکاح کرتے ہیں. ٹھیک، اور ساتھ میں اسی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ مومنوں پر یہ بات حرام کر دی گئی ہے. تو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مرد اپنی ہی عورتوں کو دوسروں کی دیکھا دیکھی جب باہر لے کے جاتے ہیں تو ویسا ہی بنانا چاہتے ہیں. یعنی آپ نے بہت ساری خواتین کے منہ سے بات سنی ہوگی کہ ہمارے مرد ہمیں حجاب نہیں کرنے دیتے. اب وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ میری بھی بیوی تیار ہو کے اسی طرح نکلے جیسے دوسروں کی ہے، اور میں اتنی خوبصورت بیوی کا مالک ہوں. یعنی یہ کیا حصہ ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یا اسی طرح عورتیں اگر یہ خواہش کرتی ہیں اور مردوں کے لیے کہ ان کے مرد کیسے بن کر نکلیں، تو وائس ورثہ ہے. تو اور اس میں پھر یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا ایمان کیسا ہے. ہم اللہ کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں، یا پھر لوگوں کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اپنی ہی عورتوں کے لیے بے حیائی کو فحاشی کو پسند کرنا اور اسی میں پڑے رہنا، جیسا کچھ باہر آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کے پیچھے پیچھے بس ایک، یعنی کہ وہی بات ہے کہ فحاشی پھیلتی کس طرح سے جا رہی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر دے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے بچا کے رکھے، آمین. پھر آگے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مسلمان اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی پر کوئی الزام ہی لگایا جاتا ہے، یعنی جیسے لیان کے احکامات اترے تو، اور باقی بھی سارے جو احکامات ہیں، یہ خاص اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ مسلمانوں کو اتنے خوبصورت احکامات ملے. اور پھر اس کے علاوہ بھی آگے جو سورہ نور میں معاشرتی آداب اور وہ بھی سارے اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. یہاں تک آیات کی تلاوت سنتے ہیں کیونکہ آگے تھوڑا سا ٹاپک بدل رہا ہے. آیت نمبر 15 سے ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اگلی آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی اس کے فٹ سٹیپ کی پیچھے پیچھے چلنا.
ومن یتبع اور جو کوئی پیروی کرے گا خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں کی فإنہ تو بے شک وہ یأمر وہ تو حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا والمنکر اور بری بات کا برائی کا ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت ما زکا منکم تو نہ کوئی پاک ہو سکتا تھا تم میں سے من احدن کوئی ایک بھی ابداً کبھی بھی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو فحاشی کی جو بھی یہاں پر ہوئیں بات وغیرہ تو آپ اس سارے کے پیچھے جو ہے نا شیطان کا کردار ہے، اور وہ یہاں پر اب کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے کس طرح سے آدم اور حوا علیہم السلام کو برائی پر آمادہ کیا، اللہ کے حکم کی طرف ان کو راہ دکھائی، اللہ کی نافرمانی کی طرف وسوسے ڈالے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے ان سے جنت کے لباس اتروائے گئے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا تو حال ہی کیا ہے کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر کہ وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یہ بار بار آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ استقامت کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اس کا ہی فضل ہے کہ انسان محفوظ رہے، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو شیطان کا رول کیا ہے کہ وہ برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو ہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مختلف چالیں ہیں۔ سب سے پہلا وار تو اس کا یہی ہے نا کہ شرک کی نئی راہیں سجھاتا ہے اور انہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، کیونکہ جن قوموں پر بھی عذاب آیا اور ان کی کسی بھی اخلاقی یا اس طرح کی فحاشی والی یعنی برائی کا ذکر کیا گیا تو وہ سب ساتھ میں شرک میں بھی مبتلا تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا تو اس کا وار کیا ہے کہ وہ عقیدے میں بگاڑ پیدا کرے گا یا جو بھی یعنی شرک کی راہیں سجھائے گا، تو اس سے بھی کم ہی لوگ بچتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا وار کیا ہے کہ لوگوں کو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کر دے اور انہیں نہایت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے ان کے سامنے، ان کو وسوسے دلاتا ہے اور مختلف طرح کی یعنی کہ چیزیں سجا سنوار کے پیش کرتا ہے اور لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ اب اس میں رک کر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل معاشرے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، خطوات شیطان کیا ہیں کہ جن کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ یعنی ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ آدم اور حوا علیہ السلام پر اس نے جو حملہ کیا تھا، ہمارے ہاں کیا ہے کہ عورت اور مرد کا آزادانہ اختلاط، اور اسی طرح جو فحاشی کی مختلف اقسام ابھی میں نے ذکر کی، ٹھیک ہے، اسی طرح تعلیم کے نام پر مخلوق تعلیمی ادارے، الا یہ کہ انسان وہاں پر مکمل طور پر شرعی حدود کی پابندی کرے، اور وہ الا ماشاء اللہ کچھ ہی بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے جیسے سنا ہوگا کہ اچھے خاصے دینی ماحول سے نکل کر اگر وہ ایسے اداروں میں جاتے ہیں یعنی تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے حجاب اترتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے وہ دوسروں کے اس میں رنگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کون مسلمان ہے اور کون نان مسلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور ایسی کتنی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور اس پہ جو ہے نا ہمارے یعنی کہ باشعور لوگ بھی اس پر بہت ساری دلیلیں اور وہ سب کچھ پیش کرتے ہیں، اور اتنا اس کو سجا سنوار کے اور بنا کے پیش کرتے ہیں، اور وہ سارا کچھ کیا ہے اس کے پیچھے یہ شیطان کا ہی کردار ہے نا، کہ جاتے تو انسان یعنی کہ تعلیمی اداروں میں علم حاصل کرنے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد آپس میں میل جول، پھر اور اسی طرح یہ جو میڈیا کا بھی میں کردار بتا رہی تھی، چٹ چیٹ، اور اس پر ہی آگے بڑھتے چلے جانا، صحیح ہے، پہلے فون پر باتیں ہوتی ہیں، پھر ملاقات کے مقامات سیٹ کیے جاتے ہیں، اور آخر کار جو ہے وہ شرمگاہ زنا کی تصدیق نعوذ باللہ کر دیتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ یعنی شیطان کی چالیں ہیں جن میں انسان پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ ہی کی رحمت اور اس کا فضل ہو تو انسان اس سے بچ سکتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان خود کو پاکیزہ نہ سمجھے۔ انسان آپ یہ دیکھیں کہ
بعض اوقات دوسروں کو جب وہ دوسروں کے بارے میں ایسی بدگمانی میں ہوتا ہے نا تو وہ خود کو بڑا پاکیزہ سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ پاک رکھتا ہے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پاک رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھید جانتے ہیں، دلوں کی کیفیات جانتے ہیں. صحیح ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب علم والے ہیں. تو پاک سیرت بنانے کے لیے یا پاک بنائے رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، جو یہ ہے کہ وہ شخص خود پاک رہنے کے لیے کیا کوششیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ فحاشی تو اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ خود بچنا اور اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن نا آپ کی کوشش دیکھی جا رہی ہے. یعنی ابھی جو ساری میں نے باتیں کی ہیں، ہو سکتا ہے دلوں پہ بوجھ پڑتا ہے، تو بوجھ نہیں ہم نے لینا. ٹھیک ہے. ہم نے اس دین کو کھلے دل سے تسلیم کرنا ہے اور عمل پر آمادہ ہونا ہے. ہماری استطاعت دیکھی جا رہی ہے کہ ہم کیا کریں اور کس حد تک اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. کیا ہم ان کے لیے دنیا ہی چاہتے ہیں؟ اگر دنیا چاہتے ہیں تو پھر دنیا تو پھر ان فحاشی کے راستوں پر کھلی پڑی ہے، مل رہی ہے، بٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اپنے ایمان کو چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بچانا چاہتا ہے، تو پھر وہ ان مفادات سے باہر آئے گا نا. یعنی بہت سارے مقامات پر آپ اسلام کی حمایت میں کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ آپ کے کچھ دنیاوی مفادات ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں. کسی محفل میں اگر فحاشی چل رہی ہے، آپ اس سے اٹھ کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ آپ ان لوگوں کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. تو وہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کے ایمان کی حالت چیک کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ خود کو کیا پاک سیرت رکھنا چاہتے ہیں، خود کو بچانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو اپنا ایمان، اپنی آخرت عزیز ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پھر بچا بھی لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا شخص جو کہ غیر شرعی محفلوں سے بچتا ہے اور وہ جانا نہیں چاہتا اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، اس کو توفیق دے دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ میرے شایان نہیں ہے یہ جگہ. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو کچھ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی وہیں پر دیر اینڈ دین کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات کر آتے ہیں. اور لیکن دوسری طرف بہت سے ایسے ہیں جو کہ دل سے ایسی محفلوں کو چاہتے ہیں، اگر وہ وہاں نہ بھی پہنچ سکیں تو اللہ تعالیٰ تو سمیع علیم ہے نا، وہ پھر ان کے دل کے معاملات کے مطابق ہی ان کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں خوب کہ کون شخص پاکیزگی کا اہل ہے اور کون نہیں ہے. پھر فرمایا جو بھی ہم نے اوپر روایت میں پڑھ بھی لیا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے آسودہ لوگوں کو اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے، این یؤتو کہ وہ دیں گے، اولی القربا رشتہ داروں کو، قرابت والوں کو، والمساکین مسکینوں کو، اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو اور چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ درگزر کریں، یعنی بھلا ہی دیں. ٹھیک ہے. الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، این یغفرا کہ معاف کر دے، اللہ لکم تم کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اس کے پیچھے جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، یہاں پر ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، یعنی ہم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں، اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور قرابت داروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتے ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم بھی ویسا ہی سلوک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا تمہارے ساتھ کرتا ہے تو برائی کے جواب میں تم کیسی اچھائی کرتے ہو، یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور ہم سب پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو پھر لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، ان کو راہ دیں، ان کو سپیس دیں. ٹھیک ہے. بات کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں اس نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو جب کبھی آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو کہ آپ نے معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے، تو معاف کرنے کی طرف جائیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصطح کا جو وہ وظیفہ ہے وہ بڑھا دیا تھا، اور اسی پہ ہی مجھے ان کی ماں کا کردار یاد آ رہا ہے کہ جب ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا مصطح ہلاک ہو. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا واقعے میں. تو یعنی وہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی ہمدردی میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہی صحیح سوچ رہا ہوگا، بلکہ ان کی سبحان اللہ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا وہ اپروچ تھی. ٹھیک ہے. اور
اور پھر یہ کہ یہاں پر چونکہ ابو بکر صدیق نے کہا جاتا ہے کہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا، تو اس میں یہ آتا ہے کہ اگر کبھی آپ نے ایسی قسم کھا لی ہو جو معروف کے خلاف ہو اور آپ کو اس سے اچھی بات مل جائے، تو پھر آپ اس قسم کا کفارہ دے کر اس سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے، بخاری کتاب الایمان والنذور میں پورا واقعہ بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ کی قسم جو اللہ چاہے جب کسی بات پر قسم کھا لیتا ہوں پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھتا ہوں تو اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور جو کام بہتر معلوم ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں. اس واقعے کے بارے میں میرا خیال ہے سورہ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگنے آئے اور آپ کے پاس اس وقت سواری نہیں تھی تو آپ نے قسم کھا لی، لیکن جب آئی تو آپ نے دے دی، تو صحابہ نے خود ہی استفسار کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھا لی تھی. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ کے سامنے ایک معروف یعنی کہ زیادہ اچھی چیز آ جائے تو اس کو لے لیں اور اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس قسم سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے، اور اب یعنی کہ یہاں پر جو ہے ابو بکر صدیق کا ہمیں کردار نظر آ رہا ہے اور ان کا جو معاملہ تھا مومنین کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ تو منافقین تھے، تو ان کے ساتھ تعرض ہی کیا گیا. پھر اس کے بعد آ رہا ہے ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو کہ تہمت لگاتے ہیں پاک باز پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی جو غافل ہیں بے خبر ہیں، المؤمناتی مومن ہیں جو مومن ہیں، لوئینو وہ لعنت کیے گئے فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے منافقین کا معاملہ کہ ان کو حد قذف نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن فرما دیا گیا کہ جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو بے خبر ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سادگی ان کی لونڈی نے بیان کی تھی پچھلی دفعہ نا جو ہم نے پڑھی. غافل بے خبر عورتیں ہیں اور مومنہ ہیں، تو جو ایسا کام کرتے ہیں کہ ان پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا میں بھی لعنت کیے گئے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی دنیا میں تو نہیں ان کو حد لگی، کیونکہ جیسا انہوں نے معاملہ کیا کہ اپنے دین کو چھپائے ہی رکھا، لیکن وہ تھے تو مسلمانوں میں سے ہی، خود کو مسلمان ہی کہلواتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، اور عبداللہ بن ابی نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، لیکن ان پر حد قذف نہیں لگی. لیکن ظاہر ہے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بے خبری میں ہی رکھا جائے گا اور پھر نور نہیں ان کو عطا کیا جائے گا، اور یہ پھر جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں گرا دیے جائیں گے. دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون بے وجہ اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو دنیا میں تو انسان جھوٹ بول کر اپنے یعنی برائیوں پر پردہ ڈال کر بچ جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آخرت میں اپنے ہی اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کے خلاف اٹھ کے کوئی بات کر دے، خواہ وہ جھوٹ ہی ہو، تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو ایک دم شوق ہو جاتا ہے کہ یہ میرا اپنا پیارا میرا خاندان کا فرد ہے اور یہ کیا بات کر رہا ہے. تو امیجن کریں کہ جو انسان دنیا میں تو چھپا لیتا ہے، لیکن آخرت میں زبانیں ہی جو ہیں وہ گواہیاں دیں انسان کے خلاف، ہاتھ گواہی دیں اور پاؤں گواہی دیں کہ ہاتھوں سے کیا گناہ کے کام کیے تھے اور پاؤں سے کیا کہا تھا، اور یہاں پھر اپنی زبانوں سے کیا تہمتیں لگائیں تھیں. تو جو وہ عمل کرتے تھے اس کی گواہی ان کی یہ تمام چیزیں دیں گی. ٹھیک ہے، دنیا میں تو حد قذف سے بچ گئے یہ منافقین، لیکن وہاں پر جو ان کے دلوں کا معاملہ ہے وہ سب ان کے اپنے ہی اعضاء گواہی دیں گے. یومئذ اس دن یوفیہم اللہ، پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، الحق کا ان کی جزا برحق، دینہم ان کی جزا. یہاں پر جو دین ہے نا وہ جزا و سزا کے معنوں میں آیا ہے، جیسے آتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے گا پورا کر کے دینہم ان کا حق، ان کا جو جزا ہے الحق کا برحق.
وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ کہ بے شک اللہ هو الحق المبین وہی حق ہے کو واضح کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن انہیں وہ پورا بدلہ دیں گے جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ یعنی جو انسان نے دنیا میں کیا ہوگا نا، جیسے اہل عرب کہتے ہیں کما تدینہ تدن، یعنی جیسا تم کرو گے ویسا ہی بھرو گے، تو مجرموں کو پورا بدلہ مل جائے گا، وہ ٹھیک جزا و سزا ان کو دے دی جائے گی۔ اور یہ قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہر شخص کے سامنے ہوگا، یعنی کوئی اس پہ کوئی حجت یا کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، کیونکہ فرمایا ان اللہ هو الحق المبین، جو سزا دی جا رہی ہوگی فی الواقع وہ اللہ کے قانون عدل کے مطابق اسی کا مستحق ہوگا۔ اور پھر جیسے اوپر آیا ہے کہ اپنی ہی زبان نے ہاتھ اور پاؤں جب گواہی دے رہے ہیں تو کوئی شخص کیا اب اس کے مزید اس پہ اعتراض جڑے گا اور کیا کہے گا۔ رکوع تک کر لیتے ہیں۔ الخبیثات خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ اس میں باتیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اوپر جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے نا کہ زبانوں پر جو چیزیں آ رہی تھیں وہ افک تھا، بری بات، وہ یعنی گھڑی ہوئی باتیں تھیں یا الزام تھے جو زبانوں پر آتے ہیں، تو ایسی باتیں کس کی زبانوں پر آتی ہیں؟ خبیث ہی لوگوں کی۔ والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ مرد یا باتیں، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں مبرعون جو پاک ہیں، مما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ تو یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا اس کے مطابق ایک تو بات جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ پاک باز مردوں اور عورتوں کی تہذیب، ماحول اور عادات خبیث مردوں اور عورتوں کی تہذیب اور عادات سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص ہے کہ وہ طیب معاملہ کرتا ہے، طیب باتیں اس کی زبان پر ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ خبیث لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی آپس میں تہذیب بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ بول چال اور عادات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ایک پاک باز انسان اگر کسی ایسے ماحول میں چلا جائے نا جہاں پر ہر وقت گالی گلوچ ہو رہی ہے تو دل ہی مقدر ہو جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھنا تو درکنار، یعنی کہ ایک لمحہ بھی گزارنے کو دل نہیں کرتا۔ اسی طرح اپوزٹ ہے، کسی خبیث مرد یا عورت کو آپ اسی طرح پاک بازوں کی محفل میں لے جائیں، جیسے قوم لوط کو یاد کر لینا، وہ جن کاموں میں پڑے ہوئے تھے کیا کہتے تھے کہ اچھا تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو رکھنا بھی نہیں پسند کر رہے تھے ایمان والوں کو، تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے وہ آیت پڑھی نا جس میں آ رہا تھا کہ زانی مرد زانی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ کھنچتا ہی اس کی طرف ہے، طیب مرد طیب عورتوں کی طرف اور خبیث مرد خبیث عورتوں کی طرف ہی کھنچتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں پر دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو وسیع معنوں میں اگر لیا جائے اور باتوں کے معنی میں لیا جائے تو اس میں پاکیزہ باتیں شامل ہیں اور اسی طرح سے دوسری طرف گندی باتیں شامل ہیں، یعنی پاک باز لوگوں کی زبانوں سے پاکیزہ باتیں ہی نکلتی ہیں اور گندے خیال رکھنے والے لوگوں کو گندی باتیں ہی سوچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یہ ناممکن ہے کہ پاکیزہ خیال لوگوں کو گندی باتیں سوچیں، اسی طرح گندی ذہنیت رکھنے والوں کو پاکیزہ باتیں کم ہی سوچتی ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فحاشی پھیلائی، جو پیچھے سے پورے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا، حقیقتاً وہ گندی ذہنیت کے مالک لوگ تھے۔ پاک باز لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ ان باتوں میں حصہ لیں، وہ ایسی باتوں سے بچنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آیت نمبر 26 تک ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے عمل کی بات ہے، آخری آیت سے ہی ہم لے لیں کہ ہمارے ایمان کا کیا معاملہ ہے، ہم کن محفلوں کو پسند کرتے ہیں، ہم کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ہم کیسے لوگوں جیسا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین میں نا کنارے پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا حال حلیہ بالکل مسلمان جیسا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی ایسی محفل میں جاتا ہے جہاں پر بہت سو کارڈ نام نہاد تہذیب والے لوگ ہیں اور ان کے لباس جو ہیں وہ کم ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، یا جو بھی آج کل جو تہذیب کا معیار بن گیا ہے،
آرٹ اور کلچر کے نام پر ایسی چیزیں فروغ دی جا رہی ہیں. تو وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ ایسا شخص جو کنارے پر رہ کر ابھی دین میں شامل ہوا ہے تو اس کا دل کیسا ہے. کیا وہ بھی انہی بظاہر یعنی جو سجی چیزیں نظر آ رہی ہیں ویسا ہی بننا چاہتا ہے، یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں آپ یہ دیکھیں نا کہ آج کل پھر اس پہ باتیں بھی بہت سننے کو ملتی ہیں. حجاب کو ہی آپ یہ دیکھ لیں، اور آپ اس وقت اپنے ایمان کی کیفیت دیکھا کریں کہ جب پاکیزہ باتیں اور پاکیزہ ماحول آپ کے دل میں بسا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ کتنی حمایت کرتے ہیں. اگر کسی ایسی محفل میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کو اپنی آخرت کا خیال رہتا ہے، اور آپ کے بلکہ اس سے بھی اٹھ کر آپ کا دل مقدر ہوتا ہے، یعنی طبیعت بیزار ہوتی ہے کہ لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو شیطان نے سجا بنا کر سامنے پیش کر دیا ہے. مخلوط محفلیں ہیں، عورتوں مردوں کا آپس میں کھلا بے حیائی سے ملنا ہے، بات چیت کرنا ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ جو ہے نا جسمانی لمس بھی ہے، ہاتھ سے ہاتھ کو ملانا. حالانکہ اس پہ کتنی حدیث کی روح سے کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ تیرے سر میں کیل ٹھونک دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ تو کسی کو یعنی نامحرم کو چھوئے. اور یہ باتیں کتنی زیادہ عام ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو دقیانوسی، دبو اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں. جیسے ابھی لوط علیہ السلام کی قوم ہی کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی کیا کہتے تھے قوم والوں کو، تم بڑے پاک باز بنتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، تو وہاں پر پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس فضیلت کو پھر یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو طیب مرد ہے نا وہ طیب عورتوں کے لیے، اور اسی طرح سے طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. اور پھر اس میں باتیں بھی کہ پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگ ہی کرتے ہیں اور گندی باتیں گندے لوگ ہی کرتے ہیں. تو جو پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ہی فرما رہے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو اگر ہم اللہ کے ہاں بخشش چاہتے ہیں اور پاکیزہ رزق چاہتے ہیں تو دنیا کے فائدوں سے اٹھ کر انسان آخرت پر نظر رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 21 سے تلاوت سننی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. جزاک اللہ خیراً کثیراً. آیت نمبر 26 تک ہوا ہے، اور انشاءاللہ بس آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ جب سبق کے لیے آئیں تو سبھی کوشش کیا کریں کہ اس کلاس کو بھی جوائن کریں، کیونکہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. کیونکہ جس حد تک میں کروا سکتی ہوں میں کرواتی ہوں، لیکن جب آپ اس پر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اس کلاس کو بھی عام نہ سمجھا کریں، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اس کو جوائن کر لیا کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور اسی کلاس میں جیسے ہم میں سے صبا نے کہا کہ انہوں نے شروع میں سنانا ہوتا ہے اور زرین نے آخر میں، تو سب اس بات کا اہتمام کر لیں، یعنی یہ ان دونوں کی طرف سے ریکویسٹ ہے. اور ایک جو آخری بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کافی سالوں سے ہم اس ٹائم ٹیبل پر ہیں، تو اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس میں کچھ دشواری محسوس کر رہے ہیں، تو آپ سب اپنا کوئی نا ٹائم دے سکتے ہیں یا اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں گروپ میں ہی کہ ہم اس کو بدل لیں، یا آپ اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ علم کو سن لیا جائے، کلاس میں بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پر ریفلیکٹ کرنا یہ بہت کام آتا ہے آپ کے. یہ آپ کو عمل میں مدد دیتا ہے، آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کام ہم منگل والی کلاس میں کر رہے ہوتے ہیں، تو میں تو خود اس سے بہت کچھ حاصل کر رہی ہوتی ہوں. بلکہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں اس میں بالکل ایسے ہی بیٹھوں جیسے میں سم ٹائمز کے پورے نوٹس لوں اور یہ سب کچھ. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں نے اپنی رائے پیش کرنی ہو تو گروپ میں کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیراً کثیراً. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقت آپ کا تھوڑا اوپر ہو گیا، لیکن الحمدللہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. آیتیں زیادہ لگیں تو پھر وہ سب آپ کو پوسٹ کر دیں گی کہ کتنی کرنی ہے، نیکسٹ ٹائم کتنی سنانی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.